السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے غلام جعفر اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سال اول کے سوال نمبر 1 حصہ معروضی میں سے جو معروضی آتی ہے شعری اصطلاحات اور ادبی اصطلاحات سے، اس کا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو 20 نمبر کی معروضی میں 5 نمبر کی معروضی شعری اصطلاحات سے آتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اصطلاح کسے کہتے ہیں۔ اصطلاح کہتے ہیں جب کوئی لفظ لغوی کے بجائے اپنے مخصوص معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس پہ ماہرین علم و فن بھی متفق ہوں، اسے اصطلاح کہتے ہیں۔ ہر علم و فن کی مخصوص اصطلاحیں ہوتی ہیں جس سے اس مضمون کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کچھ اردو میں بھی کچھ جب ہم شاعری کرتے ہیں تو اس میں کچھ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں ہمارے جو سال اول کے معروضی حصہ میں جو 5 نمبر کی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے ہے مطلع۔ مطلع کس زبان کا لفظ ہے؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ یہ پہلا شعر ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے کسی بھی غزل، اس کی تعریف ہم یوں کریں گے کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں یا کم از کم ہم قافیہ ہوں، کیونکہ قافیہ شرط ہے اس لیے کم از کم ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ مطلع کو غزل کا نقیب بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجیے کہ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا مقام۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں یا کم از کم ہم قافیہ ہوں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبادت بریلوی کے نزدیک مطلع کو غزل کا نقیب بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس کا تھوڑی سی پہچان۔ یہ میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر لکھا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ اس کے دونوں مصرے، پہلا مصرع اور دوسرا مصرع، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ ابھی ہم قافیہ اور ردیف کی تعریف جو ہے وہ آگے پڑھیں گے۔ تو اس میں دیکھیے جہاں اور امتحان یہ قافیہ ہیں اور بھی ہیں یہ ردیف ہے۔ تو اس میں ہم نے جو کہا کہ جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، تو اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، تو اس کو ہم مطلع کہیں گے۔ ویسے اگر پڑھتے ہوئے جب ہم کلاس میں باقاعدہ لیکچر لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سب سے پہلے جو ہے ہمیں قافیہ پڑھانا چاہیے، اس کے بعد ردیف، پھر مطلع اور مقطع۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے، دوسری اصطلاح ہے مقطع۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب ہے بات کاٹنے کی جگہ یا بات ختم کرنے کا مقام۔ مقطع اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص اختیار کرتا ہے۔ مقطع کی 2 بنیادی پہچانیں ہیں کہ ایک تو آخری شعر ہو اور دوسرا اس میں تخلص ہو۔ اگر کسی غزل یا قصیدے کا کوئی آخری شعر ہے اور اس میں تخلص نہیں ہے تو اس کو ہم عام شعر کہیں گے یا آخری شعر کہیں گے، اور اگر کوئی کسی شعر میں مقطع ہے، تخلص ہے اور وہ آخری شعر نہیں ہے تو پھر بھی وہ مقطع نہیں ہوگا۔ مقطع کے لیے جو بنیادی بات ہے وہ ہے کہ آخری شعر ہو اور شاعر اپنا تخلص بھی اختیار کرے۔ جیسے یہ سنیے، میں نے ایک شعر لکھا، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہی سلیبس میں ہے، مومن کی غزل کا یہ مقطع ہے کیونکہ اس میں مومن کا تخلص بھی استعمال ہوا ہے۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اگلی بات قافیہ۔ قافیہ کفو سے مشتق ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب ہے پیچھے آنے والا۔ قافیہ وہ ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی بنیادی پہچان یہ ہے کہ یہ ہم وزن ہوں، جیسے علم اور قلم ہے۔ علم اور قلم قافیہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپس میں ہم وزن نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ علم عروض کے حوالے سے ہم وزن بھی ہوں، پھر ہم آواز الفاظ
तरन्नुम या मौसीकियत पैदा करने का बायस बनता है, ये रदीफ से पहले इस्तेमाल होते हैं। तो इसको हम ये कहेंगे काफ़ी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका लफ्ज़ी मतलब है पीछे आने वाला। इस्तिलाह में काफ़िया उन अल्फाज को कहते हैं जो रदीफ से पहले हम आवाज़ हम वज़न अल्फाज आते हैं, उन्हें काफ़िया कहते हैं। काफ़िया की जमा है कवाफ़ी। पेपर में सवाल इस तरह से आ सकते हैं हर इस्तिलाह के बारे में कि किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, लफ्ज़ी मतलब क्या है, और इसका इस्तेमाल भी आ सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ या इनमें से कोई एक भी कि ये क्या कौन सी इस्तिलाह है, शेरी इस्तिलाह है, नसरी इस्तिलाह है या सियासी इस्तिलाह है। तो हम कहेंगे काफ़िया या रदीफ या मतला या मक्ता ये शेरी इस्तिलाह है। और ये अल्फाज जो है बदल बदल कर आते हैं। ये मैंने एक शेर लिखा है कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। अब ये देखें, रूबरू और गुफ्तगू ये हम वज़न हैं, हम आवाज़ हैं, इनमें सौती आंग भी है और तरन्नुम और मौसीकियत पाया जाता है। तो आगे है रदीफ। रदीफ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका लफ्ज़ी मतलब है घोड़सवार के पीछे आने वाला। ये जो रदीफ के और काफ़िया के लफ्ज़ी मतलब हैं ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अमूमन पेपर में हल करते हुए बच्चे जो है वो दोनों का एक ही मतलब जो है वो टिक कर जाते हैं। काफ़िया किसी गज़ल या शेर के, किसी गज़ल या कसीदे के अशार में या मतला में काफ़िया के बाद आने वाले हू बहू अल्फाज रदीफ कहलाते हैं, जो बार बार दोहराए जाएँ, तकरार के साथ दोहराए जाएँ। इन्हें हम शक्ल अल्फाज भी कहा जाता है। और ये सबसे पहले अहले ईरान ने ईजाद किए थे। ये भी सवाल आ सकता है कि रदीफ ईजाद है अरबी की, ईरानियों की, पाकिस्तानियों की या हिंदुओं की? तो हम क्या कह सकते हैं, अहले ईरान की या ईरानियों की ईजाद है। जिस गज़ल में रदीफ हो उसे मुरद्दफ़ कहते हैं, और जिस गज़ल में रदीफ न हो उसे गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। जैसे ये सुनिए कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। अब ये देखिए लफ्ज़ देखा बार बार दोहराया गया है, काफ़िया के बाद है, हू बहू है, हम शक्ल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रदीफ। आखिरी बात जो है वो है तखल्लुस, कि आमतौर पर यह सवाल आता है कि मक्ता की पहचान है, तो मक्ता की पहचान क्या है, तखल्लुस है। तखल्लुस क्या है, वो कलमी नाम जो शोरा अपनी शायरी में या मक्ता में इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा इम्तिहान के लिहाज से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।